اور یہ قرآن کا مہینہ ہے کہ آج میرے 6 پارے پورے ہو گئے کم از کم، روزانہ کا 1 پارہ پڑھ کے، اور ایک قرآن مجید میں کم از کم پورا کر رہا ہوں۔ اگر نہیں اور اخلاق میں چینجنگ نہیں ہے، وہی غصہ ہے، وہی رویہ ہے، وہ صبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 24 یا 23 دن باقی ہیں، ابھی بھی ہم اپنی اصلاح کر لیں اور سیزن لگا لیں اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ صبر ہمیشہ مصیبت کے شروع میں ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام قبرستان سے گزرتے ہیں، ایک عورت، اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ اس انداز میں غم کر رہی تھی، رو رہی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو وہ انداز پسند نہ آیا، اور آپ نے چلتے چلتے اسے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت کو پتہ ہی نہیں تھا یہ مجھے نصیحت کرنے والے آمینہ کے لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا اگر آپ پر یہ مصیبت غم ٹوٹا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ اس موقع پہ ہوتا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام تو آگے بڑھ گئے، لوگوں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ جواب کس کو دیا ہے؟ کہا کس کو دیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول تھے۔ اس عورت کو یہ غم بھولا اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑی۔ جب دروازے پہ پہنچی کوئی دربان نہ پایا، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک علیہ السلام سے جا کر معذرت کی۔ آپ نے صرف ایک ہی جواب دیا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب تجھے مصیبت آئے، تیری چیز گم ہو جائے، کوئی تجھ سے جھگڑا کرے، تیرا حادثہ ہو جائے، یا کوئی رشتہ داروں سے غم کی صورت میں اس کی وفات ہو جائے، کاروبار کا، روپے پیسے کا نقصان ہو جائے، وہ جو مصیبت کے آغاز میں آپ جو ریئیکشن دیتے ہیں، صبر کا فیصلہ وہاں پہ ہو جاتا ہے، بعد میں صبر آ جاتا ہے۔ اور یہ کوئی صبر نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے پہ بندہ صبر ہی تو کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں نا آج کل بے صبری، بدتمیزی، بد لحاظی، اولاد کو بات کرتے ہوئے یہ نہیں پتا والدین ہیں، بڑا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، طلباء کو یہ نہیں پتا کہ اساتذہ ہیں، کسی بھی جگہ پر کام کرنے والے انسان کو نہیں پتا یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، یہ لحاظ جو ختم ہو گیا، بد اخلاقی اور بد تہذیبی ہمارے معاشرے کا جو شعار بنتی جا رہی ہے۔ یقین کریں کہ روزے کی حالت میں انسان کی بہترین شاندار اخلاقی تربیت ہوتی ہے، بہترین تربیت ہوتی ہے، اور روزہ ہے ہی صبر کا نام، رک جانے کا نام۔